انسانوں کے اندر جو سوچ اور فکر کی وجہ سے، ان کی عقل اور علم کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں، جن کو عام طور پر عقائد اور نظریات کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں جتنے بھی اختلافات پیدا ہوئے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان نزاعات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں انبیاء و رسل کا طریقہ شروع فرمایا۔ ہمیشہ انبیاء کو بھیجا قوموں کے اندر، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور آخری وحی قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور اس کتاب کے اندر بنیادی طور پر دو ہی باتیں ہیں جو بیان کی گئی۔ یہ کتاب بس ان دو نکات کی ہی شرح ہے۔ ایک ہے عقیدہ، سوچ اور فکر، نظریہ، خیال، اور دوسرا نقطہ ہے اس کو روبہ عمل لانے کا، کہ اس عقیدے کو عملی زندگی میں کیسے ڈھالا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی عقیدہ، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، خواہ وہ کتنا ہی سچا ہو، خواہ وہ کتنا ہی صحیح ہو، وہ اس وقت تک کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اور اسے بروئے عمل نہ لایا جائے۔ کسی آدمی کی کوئی سوچ خواہ کتنی اچھی ہو، اگر اس پر عمل نہ ہو، اس کی ترویج نہ ہو، نشر و اشاعت نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو عقیدہ ہی نہیں سکھایا، صرف لوگوں کو یہی نہیں بتایا کہ یہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، جو خالق ہے وہ اس کا مالک بھی ہے، اور جو اس کا مالک ہے وہ اس کا حاکم بھی ہے، اور جو حاکم ہے اس نے اپنی اس ملکیت کے اندر اور اپنی اس رعیت کے اندر اپنا قانون بھی نافذ کرنے کے لیے اتارا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے یہ مخلوقات جو ہیں ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس پر جبر کا قانون لاگو کر دیا گیا ہے، یعنی جتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے، ان کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ خود بخود اس طریقے پر زندگی گزارتی ہیں جو طریقہ ان کی زندگی کا مقرر کر دیا گیا ہے، جس کو فطرت یا نیچر کہتے ہیں۔ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس کو فلسفے کی زبان میں قانون جبر کہتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق وہ ہے جس کو اس نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے اور اختیار دیا ہے، نیکی کرنے کا، بدی کرنے کا اسے اختیار دیا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں بھی بھری ہوئی ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کرے۔ اس دنیا کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے لیے۔ البتہ اس کے جو نتائج ہیں اس کے کام کے، اس کی کارکردگی کے، وہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس حوالے سے انسانوں کے لیے جو قانون آیا اس کو اسلام کی زبان میں شریعت کا قانون کہتے ہیں، جو انبیاء کے ذریعے دیا گیا ہے، جس کا ماخذ قرآن مجید ہے اور جس کے نظائر حدیث سے پاک کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو قرآن و سنت کا نام دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اسے بیان کیا گیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا لوگ اللہ کو جانتے نہیں تھے، یہ بالکل نہیں۔ جب یہ دعوت دی گئی تھی اس وقت بے شمار لوگ، بلکہ دنیا کی سب قومیں، دنیا کے سب مذاہب اللہ کو مانتے تھے، لیکن اسے تنہا یا واحد الہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے الوہیت وحدہ کے بارے میں خیالات اور ان کے عقائد جو تھے وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، اس لیے انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی مخلوقات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے یہ درجہ حاصل ہو کہ وہ الہ بن جائے، یا دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، خدا بن جائے۔ خدا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور بھی آسان کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے 4-5 پوائنٹ بیان کیے گئے جس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اس طریقے سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں بیان کیا ہے، فرشتوں کے وجود کو ماننا، انبیاء کی، رسولوں کی رسالت کو ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ضرورت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، الہامی کتابوں کو اللہ کی طرف سے یہ ماننا کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری، صحائف اتارے، اور یہ ماننا کہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، انسان مر جائیں گے، اس موت کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوں گے اور ایک نئی دنیا بسائی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر انسانوں سے یا دیگر مخلوقات جن کو اختیار ملا ہے، جیسے جنات وغیرہ، ان سے اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں یا کوئی جنت میں جائے گا یا کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات، توضیحات اپنی زبان مبارک سے فرمائیں۔ اس پر ایک بڑا وسیع لٹریچر موجود ہے۔ یہ سوچ جو دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی دعوت کا یہ بنیادی نقطہ تھا۔ اب اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ بس ہم کوئی کہنے والا کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، لا الہ الا اللہ کہہ دے تو بس وہ جنت میں چلا گیا، تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس کو سوچ اور نظریہ کہتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے جو نکات عرض کیے ہیں نا ایمانیات کے حوالے سے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ان ساری باتوں کے بارے میں بالکل کلیئرنس ہونی چاہیے، آدمی کو شفاف طریقے سے معلوم ہونا چاہیے یہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری مختلف موقعوں پر گفتگو ہوتی رہی۔ اب اگر یہ اتنی ہی بات رہ جائے اور اس پر رک جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، آدمی مان گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اس سے آگے بڑھ کر اگر اس نے اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار نہیں کیا اور اس کو بروئے عمل نہیں لایا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ خود یہ کلمہ پڑھنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی معاشرے کے اندر اس کے کوئی اثرات آئیں گے۔
یہی وجہ ہوئی کہ اس کو بروئے عمل لانے کے لیے 5 اور باتیں کہہ دی گئی، 5 باتیں کہی گئی۔ وہ باتیں بطور علامات بھی ہیں۔ ایک تو یہی کہ توحید و رسالت اور ابدیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ابدیت پر ایمان لانا اور اللہ کی الوہیت واحدہ پر ایمان، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ نماز قائم کرنا ہے، نماز پنجگانہ جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ سال بھر میں ایک مسلمان جو مقیم اور تندرست ہو، عاقل اور بالغ ہو، 1 مہینے کے اسے روزے رکھنے، یہ ایک ریاضت کرنے کا عمل ہے۔ اور چوتھا یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، تو زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کا پھر نصاب مقرر کر دیا گیا۔ اور 5واں نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ زندگی میں ایک بار، اپنی پوری عمر میں اس نے ایک بار حج کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ اس شخص پر جو زیادہ راہ رکھتا ہو، جو اس کا خرچہ رکھتا ہو سفر کرنے، اپنے گھر والے جو پیچھے جن کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے، ان کے لیے بھی اتنی دیر تک کا خرچہ ہو جتنی دیر اس نے غیر حاضر رہنا ہے، اور خود بھی اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں دستے سوال اسے دراز نہ کرنا پڑے، جس کو زیادہ راہ کہتے ہیں۔ یہ 5 نقطے اس نظریے کو بروئے عمل لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب جب ان نکات پر، پہلے جو 5 نکات تھے ان پر ایمان لا کر کے لوگ شامل ہوئے، جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ لائے اور صحابی بنے، ایک جماعت بنی، وہ ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کے بعد جب ان باتوں پر عمل کرنے کا وقت آیا اور عمل شروع ہوا، تو پھر وہ قوتیں جو اسلام کی مخالف قوتیں تھیں، مکہ کے اندر یا مکہ سے باہر جتنے بھی لوگ وہاں تھے، وہ اس کے لیے رکاوٹ بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نظام کے اندر ہماری قیادت، ہماری سیادت نہیں چل سکتی، اور ہمارا نظام زندگی نہیں چل سکتا، ہماری سیاست نہیں چل سکتی، ہماری حکومت نہیں چل سکتی، ہماری کاروبار نہیں چل سکتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے زندگی گزارنے کے لیے جو نظام دیا گیا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اسلام، اس کا المعروف نام جو ہے وہ اسلام ہے، اور دین کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان پر عمل کیا جائے۔ اب جب عمل کریں تو انفرادی اعمال تو ہو سکتے ہیں نا، ہر آدمی اپنے طور پر کر سکتا ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں ہمیں روکے گا، لیکن ہم غیر سودی کاروبار نہیں کر سکتے جس طرح آج کل دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ جو اجتماعی نظام جو ہے وہ اجتماعی نظام معیشت کا ہو، اقتصادیات کا ہو یا سیاسیات کا، وہ عدالت کا ہو یا انتظامیہ کا، اس میں ہم لوگ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ جو شخص انفرادی طور پر ان باتوں پر عمل کرتا ہے، کرتا رہے، جائے کرے، لیکن اگر وہ کہے کہ بھی اس نظام کے مطابق عدالت چلے، سیاست چلے، معیشت چلے، تجارت چلے، تو یہ نہیں کر ہو سکتا، کیونکہ اس نظام اسلامی کے تحت سود لینے والے کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتا۔ لوگوں پر جبراً حکومت کرنے والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کس کو غلام مت بناؤ۔ عدالت کرنے والے کو بھی پابند کر دیا گیا کہ وہ نہ رشوت لے سکتا ہے، نہ ہی ناانصافی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ طبقہ جس کے مفادات پر زد پڑتی تھی
وہ اس کا مخالف ہو گیا، اس وقت بھی مخالف تھا اور آج بھی مخالف ہے۔ تو یہ جو مخالفت ہے، اس کے علی الرغم، اس کے برعکس، اس کے بالمقابل جو عمل بتایا گیا وہ اس حدیث میں ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا والجہاد خلقی، جہاد کرنا میرا طریقہ زندگی ہے، میرا اخلاقی فرض ہے جہاد کرنا۔ اب جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ ان قوتوں کے خلاف جو اس عقیدے پر عمل نہیں کرنے دیتے، جو اس نظریے کو نہیں مانتی، جو اس سوچ اور فکر کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ اور جہاد کا جو مختصر نمونہ بیان کیا اس زمانے میں، جب یہ آیت اتری تھی، یہ سورہ صف کی آیت، سورہ حجرات کی آیت 15 ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ حجرات میں بہت سارے احکام دیے گئے ہیں۔ جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ، جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو قرب و جوار کے، اس کی گرد و نواح کے جو قبائل تھے پورے حجاز کے اندر، بلکہ باہر سے بھی، وہ خود آ کر آپ کی خدمت میں، 9واں سال تھا نبوت کا، ہجرت کا، جب بہت سارے وفود آئے، اس سال 9ویں سال کو عام الوفود کہتے ہیں، کہ وفود آنے کا سال، وفد آنے کا سال، وفود آتے تھے، وہ قبائل کے سردار آتے تھے اور آ کے عطایت قبول کرتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو سارا قبیلہ مسلمان، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جو اپنے اس مسلمان ہونے کو نبی پر احسان کرتے تھے، کہ ہم بڑا احسان کیا ہم نے آپ پر، کہ دیکھیے ہم نہ آپ سے لڑے ہیں، نہ بھڑے ہیں، نہ ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی قولوا اسلمنا، کو یہ کہو کہ ہم نے عطایت قبول کر لی ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ اگر تم واقعی ایمان لائے ہو اور اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہو، اس کا تقاضے پورے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں تو کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے جو معیار رکھا تھا وہ یہ کہ ابھی پتہ چلے گا کہ کون کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاز فتح ہو جانے کے باوجود بیرونی دنیا جو تھی اس میں دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، رومی بہت بڑی سپر پاور تھے اور ایرانی بھی سپر پاور تھے، اور دونوں کو بڑا خطرہ تھا۔ اس نئی تاریخ سے اسلام ابھر رہا تھا، اسلامی تحریک ابھر رہی تھی، اس وقت انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، حجاز سے نکلیں گے، اور ہمیں بھی خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہمارے عقائد کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی کان کھڑے کر لیے، اور ان خطرات کی وجہ سے ممکن نہیں تھا کہ یہ تحریک یہاں حجاز تک رک جاتی، اور کئی مارکے بھی ایسے ہو چکے تھے، جس طرح رومیوں کے سرحد پر جنگ موتا ہوئی تھی، جس میں جعفر بن ابی طالب اور دیگر صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس جنگ میں لڑتے ہوئے ان سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، اتنی بے جگری سے وہ لڑے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اور 1,00,000 رومیوں کے مقابلے میں 3,000 آدمی تھے صرف مسلمان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ جذبہ ایمانی شروع سے اپنے رنگ دکھاتا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ باہر کی جو قوتیں تھیں انہیں بھی خطرہ تھا، تو ان کی دفاع کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے یہ سلسلہ جہاد جو تھا
وہ مسلسل جاری تھا. اور متا کی جنگ جو تھی وہاں زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، تو وہ آپ کو اس کا بہت قلق تھا. اس لیے ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل ابھی نوعمر تھے، تو ان اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور ان کے ماتحت بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ چل رہے تھے. اور ادھر وہ مدینے سے نکل کر لشکر ابھی وہاں وادی میں پہنچا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ لشکر روک گیا تھا. خلافت جب قائم ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے پھر اس لشکر کو روانہ کیا. لوگوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، اور اس وقت مدینے کے خلاف اس کے دشمنوں نے مختلف علاقوں میں بغاوتیں بھی کر دی ہیں، زکوٰۃ دینے کے منکر پیدا ہو گئے ہیں، مسلمہ کذاب جیسے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو یہ لشکر نہ بھیجا جائے. لوگوں کا مشورہ یہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر درندے آ کر ابو بکر کا گوشت نوچ لیں، پرندے آ کر کے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، تو وہ کام نہیں روک سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا ہے. اس لیے یہ لشکر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، ہم مدینے کی حفاظت کریں گے. اس طرح وہ لشکر آپ نے بھیجا تھا. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چلیے خیر. تو فرمایا یہ گیا کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتا، اور جس عقیدے پر وہ ایمان لایا ہے اس کی نشر و شائع کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے وہ کام نہیں کرتا، اس کے لیے وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت ایمان نہیں لایا. اس کا ایمان اس کے گلے سے نیچے نہیں اترا. قرآن اگر پڑھیں آپ، حدیث اگر پڑھیں آپ، تو سچ بات یہ ہے کہ اس وقت بڑی نگفتہ بحالت ہے ہم مسلمانوں کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نا وہ لوگ بتائے، نشان لگا کر بتایا ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر 15 میں، وہ کون لوگ ہیں سچے پکے مسلمان، کون لوگ ہیں مومن. اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی شک شبہ میں نہیں. یہ پہلی چیز ہے. ایمان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رسول کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اس کو بروئے عمل کس طرح لانا ہے، اگر اس کی سمجھ آ گئی ہے، اس نے سمجھ کر اس کو قبول کر لیا ہے، تو فرمایا پھر سچ بات یہ ہے کہ مومن صرف یہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ریب ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، یہ ہمیشہ آدمی کی اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے. شک کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا، تحریروں سے نہیں ہوتا، تعلیم اور علم سے نہیں ہوتا. شک کا تعلق آدمی کے اپنی ذات سے، نفس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اس کو شیطانی وسواس ابھارتے ہیں. اس لیے فرمایا ثم لم یرتابوا، یہ ہوئی پہلی بات کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہے. عمل کے لیے دو باتیں بیان کر دیں، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو بہت مشکل ہیں. یہ بہت مشکل باتیں ہیں. دنیا کے اندر انسان جو ہے نا، دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا. اگر ساری دنیا کو بس ایک دنیا سمیٹ لیا جائے تو سچ بات یہ ہے کہ صرف دو نقطوں میں دنیا ختم ہو جاتی ہے. صرف دو نقطے. ایک ہے جان، جان آدمی کی اپنی جان، اپنی ذات، اور دوسرا ہے اس کا مال. دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے انسان. اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا مال دے دیتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے. اور اسی جان کا حوالہ دیا گیا کہ کل قیامت کو بھی یہ اپنی جان بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے قبیلہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی اولاد دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کنبہ، قبیلہ، مال و دولت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میری جان بچ جائے.
اس جان کی بڑی قیمت ہے، اور اللہ نے بھی یہ دونوں چیزیں مانگی، کیونکہ جو چیز قدموں کو پھسلاتی ہے، تذبذب میں کا شکار کرتی ہے، وہی چیز اللہ نے بھی طلب کر لی کہ امتحان تو اس طرح ہوگا نا، امتحان آسانی سے پاس تھوڑا ہوتے ہیں، پیپر یوں ہی تو نہیں پاس ہوتے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جدوجہد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے بھائی، صرف اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اپنے جانوں سے اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ ہیں سچے لوگ۔ قرآن مجید میں یہ جملے جو آئے ہیں، یہ آیت جو آئی ہے، اگر اس آیت کی عینک لگا کر دیکھیں ہم اور خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اس طرح دوسرے معاشرے کو دیکھیں تو یہ آیت سرخ نشان لگائے گی۔ یہ عینک ایسی ہے جو ان آدمیوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دے گی جو سچے مومن ہیں، سچے مسلم ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جنہوں نے اس نظریے کو، نظریہ وحدانیت جو ہے، الوہیت وحدہ کا نظریہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، جو دین اپنی امت کو دیا تھا، اس کے غلبے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، اپنا مال اور اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا، اسی صورت میں فرمایا، اسی صورت کے اندر، اسی مقام پر آگے بڑھ کر فرمایا، سورہ صف کے اندر فرمایا، سورہ الفتح کے اندر فرمایا، سورہ توبہ کے اندر فرمایا، یہ بار بار یہ آیات آئیں جن میں فرمایا، دو باتیں فرمائی، ایک تو دشمن کی جو چالیں تھیں ان کو بیان کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پہلی بات یہ بتائی کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں نا، مدینے کے ارد گرد جتنی قوتیں ہیں مخالف اسلام قوتیں، یہ اپنے پراپیگنڈے کے زور سے اور اپنی فوجوں، اپنے مال و دولت کے زور سے اور اپنے کرندوں کے زور سے اللہ کے دین کا جو چراغ ہے اسے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا نور نہیں بجھ سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ بس مکے سے لے کر، مکے سے نکلا تھا نا یہ نور، مکہ سے روشن ہوا تھا، وہاں سے لے کر آج کے دن تک 1450 سال ہو رہے ہیں۔ عروج و زوال تو بہت آیا، لیکن ہمیشہ غلبہ دین کے لیے، غلبہ حق کے لیے قربانیاں کرنے والے اٹھتے رہے، ایمان والے لوگ اٹھتے رہے، جان اور مال قربان کرتے رہے، اور پھر دین کو غالب کرتے رہے۔ اور یہ جنگ جو ہے ہمارے پہ حق و باطل آج تک برپا ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ یہ آزمائش ہے مسلمانوں کی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ اگرچہ کافروں کو یہ بات نہ پسند ہے، لیکن اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ذات ہے جس نے کامل ہدایت اور سچا دین دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے دنیا میں، اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمام ادیان باطلہ کو سرنگوں کر دے اور دین اسلام کو غالب کر دے، اور دنیا میں جتنے دین کے سیے سے نظام قائم ہے اس کے ماننے والے اس کے غلام بن کر رہیں۔ مسلمان دنیا میں غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں، اسلام غلامی کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہماری اپنی کم فہمی، بے علمی اور بے عقلی کہ ہم نے اس کو مذہب سمجھ لیا اور مسجد تک محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیا بس اسلام کا مقصد پورا ہو گیا۔
ہرگز نہیں. اللہ کی کتاب یہ بات نہیں مانتی. کتاب اللہ تو کہتی ہے کہ تمہیں جس سوچ، جس نظریے، جس دین کو قبول کیا، جو اس عقیدے کو قبول کیا ہے، اب اس کی اشاعت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان کو لڑانا ہے. یہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات فرمائی، بل جہاد و خلو کی. میرا تو طریقہ یہ ہے، میرا تو جہاد کرنا اخلاقی فرض ہے. ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اٹھا کے پڑھے سیرت کو، ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ کبھی آرام سے بیٹھ گئے ہوں. آپ تو آخری وقت میں بھی یہ نصیحت کرتے رہے کہ لوگوں، میرے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد خیال رکھنا، وہ کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ کرتے رہے، جو مجھ دنیا کی مشرک قومیں کرتی رہی ہیں، وہ کام نہ کرنا. دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کا کام کرنا، یہ ہے تمہارا فریضہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین گروہ ہو، بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تمہارا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو خود محتاج ہو، جو خود غلام ہو، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات فرمائی. اور پھر دوسری جگہ یہ بات فرمائی ہے، ذریعہ جہاد جو ہے وہ اس کا ذکر کیا، اس کے فوائد کا بھی بیان کیا، نتائج بھی بیان کیے ہیں. وقت کی وجہ سے صرف میں چند آیات کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ جو شخص چاہے اس کو مزید پڑھنا سمجھنا، تو پھر یہ جہاد ایک ایسا موضوع ہے جس پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء کرام نے. جہاد ایک ایسا موضوع، اس کے سب پہلو بیان کیے گئے ہیں. جہاد کیا ہوتا ہے، جہاد کیسے ہوتا ہے، جہاد کن حالات میں ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بیان ہیں. اس لیے فرمایا کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 52 میں فرمائی ہے یہ بات، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے نیچے نہیں لگنا. منکرین حق جو ہے ان کی اطاعت میں نہیں آنا. اب غور کرو یہ کیا کہا جا رہا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کی کوئی قوم ہو، قرآن ان کو کافر کہتا ہے. اور کہہ یہ رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات نہیں ماننا، کافروں کے نیچے نہیں لگنا، کافروں کی اطاعت نہیں کرنا، قرآن کو کافروں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا. یہ حکم دیا گیا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کبیر کرو. یہ کہا گیا ہے، ان کے خلاف جہاد کبیر کرو، منکرین اسلام کے خلاف، منکرین حق، منکرین توحید کے خلاف، منکرین رسالت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کے خلاف، اسلام کے منکروں کے خلاف، اس کو جو دین نہیں مانتے، جو اس کی شریعت کو نہیں مانتے، ان کے خلاف جد و جہد کرو. جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کبیر جہاد کرو، جہاد کبیر کرو ان کے خلاف. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کریں گے، جن کا ذکر ہے نا، جو کریں گے، سب سے بڑی چیز ان کو حاصل ہوگی. یہ دنیا کی دولت کو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی دولت بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو یہاں چھوڑ کے جانے والی، ہر کوئی یہاں چھوڑ کے جائے گا. سورہ بقرہ میں فرمائی ہے یہ بات. یہ آیت نمبر 294 ہے. فرمایا یہ گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ 3 کام بتائے گا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، جب بھی آمنو آئے گا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو ماننے والے، اس طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہوئی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو آپ کی سیرت سے بالکل نمایاں ہے، وہ تعلیم اپنی مرضی کے نہیں ہے کہ اپنی مرضی جو چاہیں کرتے رہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اسلام کے اندر. ان الذین آمنوا،
پہلی بات یہ ہے کہ وہ مومن، دوسری یہ کہ والذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایمان لائے اللہ کے لیے، ہجرت کی اللہ کے لیے، جہاد کیا اللہ کے لیے۔ اور پھر اہل علم نے اس پر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ ہجرت در حقیقت یہ ہے کہ اس ماحول کو چھوڑ دو جو ماحول رکاوٹ بن گیا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ جو ماحول ایسا ماحول ہے کہ جہاں آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا یا رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، فرمایا چھوڑ دو۔ مہاجر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور مجاہد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ذات سے شروع کرتا ہے۔ جہاد کا تعلق آدمی کی ذات سے ہے، جہاں سب سے پہلا دشمن جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے جو رکاوٹ بنتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ اس طرح سوچیں گے، سب سے پہلے جو رکاوٹ کھڑی ہو جائے وہ آپ کا نفس ہے، آپ کی خواہشات۔ یہ گویا جہاد کے لیے پہلی لڑائی آدمی کے اپنے اندر ہوتی، اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا دین آتا ہے، اس کی باتیں آتی ہیں، اس کی تعلیم آتی ہے، اس کا عقیدہ آتا ہے۔ اب ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حقائق ہیں بھائی، اس دنیا کے اندر برسر زمین قضیے موجود ہیں یہ۔ تو اب اس کے اندر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، ماحول کے ساتھ سلو کر لینی ہے یا کہ اس کے خلاف لڑنا ہے۔ پہلی بات نفس کو زیر کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے ساتھ لڑے، اور اس کے بعد اس کا ماحول شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں جہاد کے، اور جہاد کو قتال نہ سمجھیں، جہاد کو لڑائی بڑائی نہ سمجھیں۔ جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جد و جہد کرنے کو کے معنوں میں۔ قتال تو آخری مرحلہ ہے نا اس کا، اس سے پہلے بہت سارے مراحل آتے ہیں جہاد کے راستے، ان کی بات کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کا کوئی لالچ انہیں اس راستے پر نہیں چلا سکتا۔ کشور کشائی اس کا اصل جو ہے نا نتیجہ یا اس کا پھل نہیں ہے۔ کشور کشائی، مال و دولت، مال غنیمت، یہ نہیں ہے اس کا حاصل۔ اس کا حاصل اللہ کی رحمت ہے جو سب سے بڑی، اللہ کی رحمت سب سے بڑی۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ یہ کافر بھی نہیں دنیا میں رہ سکتے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے بھائی، جس کی وجہ سے اس نے وہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے نا، اس کو پوری ترقی کے موقع دے رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، وہاں پوچھے گا، اس دنیا میں نہیں پوچھے گا۔ اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ تین کام جو بتائے، فرمایا یہ وہ لوگ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحمت خدا بندی کی امید پر جد و جہد کرنا ہے، غلبہ دین کی، اشاعت دین کی، صرف اور صرف اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت مل جائے اگر کسی کو تو چاہیے کیا؟ اللہ کی رحمت تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح مادہ کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ رحمت رحم سے نکلا ہے، جس طرح رحم کے اندر بچہ ہر سائڈ سے، ہر طرف سے محفوظ ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے بندے کو۔ اور اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اصحاب رسول کی زندگی میں، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں، ذرا غور سے پڑھیں سیرتیں ان لوگوں کی۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں چلتے ہوئے کچھ کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جس معیار کا کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہوتا نا، بعض اوقات وہ معیار پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کہا پہ چلیے اللہ معاف کر دینے والا رحیم و کریم ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، یہ تو دنیا کی بات ہوئی نا، اگلی بات یہ فرمائی یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ چیزیں سنانے
سنانی بھی آسان ہے، سننی بھی آسان ہے، لیکن اگر آپ ان کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو یہ ہے کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہیں تمہاری قصور معاف کر دے۔ کون آدمی ہے دنیا کا جو اپنے قصور معاف کرانے کے چکر میں نہیں ہے؟ کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں، دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی اعمال جو لوگ کرتے ہیں، الٹ پلٹ کام کرتے ہیں نا، الٹ اپ کام کرتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا؟ غلطی تو ہر شخص چاہتا ہے مجھے معاف ہو جائے، قصور ہر شخص چاہتا ہے مجھے معاف ہو جائے۔ کمال کا جملہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہیں گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اب آپ تصور کریں کسی ایسی سرزمین کا جہاں باغات ہوں، پارک ہوں، فوارے لگے ہوئے ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، پانی کے چشمے جاری ہوں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہو، پھلدار درخت ہوں، پھلدار درخت ہوں، ہر طرف یہی نظارے ہوں، تو آپ یہ جاتے ہیں لوگ مری جاتے ہیں، کہاں کیا لیے نہیں جاتے ہیں وہاں بھائی؟ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا تمہیں اگر یہ تین کام کرو، ایمان لاؤ، اللہ رسول کو ماننے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرو، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہاری قصور معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے، جن کے باغوں کے نیچے، باغات کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی مساکن طیبۃ، وہ گھر پکیزہ ہوں گے۔ یہاں کوئی گھر دنیا میں پکیزہ نہیں ہے، بڑے سے بڑا گھر بھی جو نیک وکار کا لوگوں کا ہے وہ بھی پکیزہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برا کام نہیں کرتے، آپ کوئی بری بات نہیں سنتے، اگر کوئی بری چیز نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں۔ کیا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دو لوگ بھی نہیں آپ کو دکھائیں گے؟ جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ لوگ سنائیں گے، آپ جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ دکھائیں گے آپ۔ یہ اب وہاں نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، سورہ کے اندر فرمایا کہ وہ ایسی جنت ہے، وہ ایسے گھر ہیں کہ یہاں آپ ہمسائے کے گھر سے بھی بیہودہ آواز نہیں سنیں گے۔ بیہودگی کا کوئی سوال وہاں نہیں ہوگا۔ آپ جو نہیں سننا چاہتے وہ کبھی نہیں سنیں گے وہاں، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ کبھی نہیں دیکھیں گے وہاں۔ لیکن یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے، یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے، کان بند کر کے نہیں اس دنیا میں رہ سکتے۔ وہ صرف وہ دنیا ہے جس کو جنت کہا گیا ہے، اور اگر اس کو چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہوگا۔ پھر اس کی صفت یہ بیان کی کہ یہاں کوئی دنیا کا باغ ایسا نہیں ہے جس پر خزانہ آئے، کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو آخر کار مر نہ جائے، کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو آخر سڑ نہ جائے، کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں یہ باتیں۔ اس دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بادشاہی ایسی نہیں جو ختم نہ ہو جائے، کوئی سلطنت ایسی نہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں جس کو زوال نہ آئے۔ جی سنا ہے نا آپ نے، شداد کا نام سنا ہے، آپ نے فرعون کا نام سنا ہے نا، کدھر ہیں وہ آج؟ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، بڑے سرمایہ، کدھر ہیں آپ؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو لوگ مسلسل حکمران آئے، جب آئے تو بڑا کروفر تھا، بڑا تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جانا ہی نہیں، پھر گئے تو کیسے گئے؟ دیکھا نہیں ہم نے؟ نہیں، یہ دنیا رب نے اس طرح کی بنائی ہی نہیں۔ یہاں جو آئے گا وہ جائے گا، جو پیدا ہوگا وہ مرے گا، جو اگے گا وہ مرجھائے گا، جو کھلے گا وہ مر جائے گا۔ یہ دنیا ہے نہیں اس طرح کی، لیکن وہ دنیا اس طرح کی ہے، وہ دنیا۔ اس کے بارے میں فرمایا جنات عدن، وہ سدا بہار ہے، خزاں ہے ہی نہیں وہاں، موت ہے ہی نہیں وہاں، زوال ہے ہی نہیں وہاں۔ وہاں زوال نہیں ہے، وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہ تنگی نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ نہیں ہے وہاں، کوئی ناپسندیدہ چیز وہاں نہیں ہے۔ یہ ہے بات برہما سمجھائیے گئی جنات عدن، وذالک الفوز العظیم۔ فرمایا اصل بڑی کامیابی یہ ہے
اصل کامیابی یہ ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا کا خریدار بن کر یہاں سے جائے اور اس نے اس دنیا کے ذریعے وہ دنیا خرید لی ہو. اور اس کے لیے 3 کام بیان کیے کہ دین حق کے لیے اپنا مال اور اپنی جان لگاؤ, غلبہ دین کے لیے دین غالب کرو, اور اس وقت تک کفر کے خلاف تمہاری جنگ برپا رہنی چاہیے جب تک یہ لوگ تمہارے غلام نہیں بن جاتے. قرآن اس لیے نہیں آیا بھائی, یہ نقل مارنے کے لیے مسلمانوں پیدا نہیں ہوئے. مسلمان غیروں کی تہذیب, غیروں کی تعلیم لینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ قرآن چھوڑ دیا ہم نے. قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, تمہیں پتہ چل جائے کہ اپنی تصویر قرآن میں نظر آ جائے گی کہ نہیں بھائی میں مسلمان نہیں ہوں, میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. حقیقت ہے یہ. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ذالک الفوز العظیم, عظیم کامیابی تو ہے یہ. رہ گی دنیا, تو اسی جد و جہد کے نتیجے میں تمہیں دنیا بھی دے گا. کون نہیں جانتا, کوئی بھی تاریخ کا طالب علم کون نہیں جانتا کہ مکے کے اندر رہنے والے لوگ, حجاز کے اندر رہنے والے, بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ, ان پڑھ لوگ, ان پڑھ ہونے پر فخر کرنے والے لوگ, ان کی پوری ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں ان قبائل کی. پھر کیا ہوا؟ دنیا کی 2 بڑی متمدن سلطنتوں کو انہوں نے پلٹ کر رکھ دیا اور ساری دنیا کی دولت وہاں مدینے میں آ گئی. اور ایک زمانہ آیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا تھا جس سے زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, خیرات لینے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں, صدیوں چلتا رہا. اور جب بغداد کی گلیاں پکی تھیں, محلات تھے, لندن کے اندر کیچڑ تھا, بت پرست تھے اس زمانے یہ لوگ, بتوں کی پوجا کرنے والے, آپ جن کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز بڑی شے ہے, کچھ بھی شے نہیں ہے. یہ تو کرتبہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے تھے, آج تم آکسفورڈ کو سمجھتے ہو بڑی چیز ہے. تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی یہاں بنا سکتے ہو, لیکن کرپشن سے تمہیں فرصت ہوگی تو بناؤ گے. تمہیں تو چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک کرپٹ ہی کرپٹ نظر آتے ہر طرف. اس لیے کہ کہاں ہے اسلام؟ اسلام لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ رہ گئی دنیا, وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, رہ گئی دوسری چیزیں جو تم کو پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب, جب اللہ کی نصرت آئے گی تو وہ دروازے کھول دے گا تم پر اپنے, فتح قریب آ جائے گی, فتح کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے اوپر. اور یہ ہوا, یہ دیکھا, تاریخ گواہ ہے اس پر. مسلمانوں نے صدیوں 3 بر اعظموں پر حکومتیں کی. آج تو ہم صرف پدرم سلطان پور کا نعرہ لگا سکتے. 57 آزاد حکومتیں ہیں مسلمانوں کی, لیکن پوری دنیا میں جو ذلت و خواری مسلمانوں کے حصے میں آ گئی ہے, اور اس کے سبب قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. جو لوگ اللہ کو سچا مانتے ہیں, اس کے رسول کو سچا مانتے ہیں, اس کی کتاب کو سچا مانتے ہیں, اور پھر اس پر عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اللہ کا وعدہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ فباؤوا بغضب من اللہ, پھر ان پر ذلت و مسکنت ٹوٹ پڑتی ہے اور اللہ کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے ان پر. یہ ہے اصل حقیقت. پھر فرمایا کہ سن لو. چند منٹوں کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اس رستے میں جو رکاوٹیں ہیں نا وہ بھی بیان کی, اس زمانے میں بیان کی تھی. اس زمانے میں جب اللہ کے رسول موجود تھے, صحابہ کی جماعت موجود تھی, اس وقت یہ بات بتا دی تھی کہ دیکھو جو سب سے بڑی رکاوٹیں تمہارے سامنے آئیں گی وہ کیا ہیں, وہ گن کر بتائیں. فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 24, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آیت کو بار بار پڑھتے رہو. اس آیت کو ہمیشہ پڑھو, تو 2-4 دن اس کو پڑھتے رہو, تمہیں پتہ چلے یہ ہے کیا. فرمایا نبی کہ انہیں بتا دو
کہ اگر تمہارے باوجداد باپ دادے، تمہارے باوجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے قربے قبیلے، وعشیرتکم واموال اقترفتم، اور یہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، یہ تمہارے اموال، وتجارت تخشون کسادہا، اور یہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اگر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے غضب کا فیصلہ نازل فرما دے۔ آج وہ ہو چکا، پوری دنیا جانتی ہے اس حقیقت کو۔ آنکھیں چرانے سے بات نہیں بنتی، یہ چند ٹکوں کا نام تو نہیں ہے نا دنیا، یہاں سے گزر جانا ہے نا۔ یہ ہمارے پاس جتنی دولت ہے، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے نا، فلسطینی کے پاس بھی تھی، کشمیریوں کے پاس بھی تھی، چنچنیوں کے پاس بھی تھی، برما والے مسلمانوں کے پاس بھی تھی، ہندوستانیوں کے پاس بھی تھی، کدھر ہیں وہ؟ دھکے نہیں کھا رہے، قتل عام نہیں ہو رہا، ان کی عزتیں نہیں لٹ رہی۔ اور یہ ہمارا ملک جو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی شخص، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کوئی سڑک محفوظ، نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت کوئی رستہ محفوظ نہیں۔ امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھتے ہیں، لیکن پلٹ کر نہیں آنا چاہتے، اس لیے یہ بات فرمائی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں اس شخص کو فاسق کہتے ہیں، قرآن اس کو فاسق کہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتاب کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن کہنا نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، بے عمل آدمی کو قرآن فاسق کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے فاسقوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں، توفیق ہی نہیں دیتا، وہ یوں ہی مر جائیں گے، دنیا سے گزر جائیں گے۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو سن لو۔ علامہ صاحب نا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ شکوہ جو لکھا اس میں تو بہت ساری باتیں بیان کی کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تیرے دین کو یہ کیا، وہ کیا۔ جواب آیا جنہوں نے کیا وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، وہ تھے، جو وہ تھے ان پر اس نے اپنی رحمتیں کر دی تھی۔ ٹھیک ہے نا بات؟ اور جواب شکوہ جب لکھا تو اس میں شاعر نے بزبان شاعر اللہ کی طرف سے جو کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ دکھائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ پھر فرمایا تربیت عام تو ہے، تربیت عام تو ہے، اچھے کپڑے، خوبصورت سوٹ، بہترین ہے نا، تربیت عام تو ہے، جوہر کابل ہی نہیں۔ دیکھنا ہے یہ تماشا جوہر کابل کا، کسی ایم اے اسلامیات کو پکڑو، بڑی ڈگری ہے نا، ماسٹر ڈگری ہے ایم اے اسلامیات کی، لے آؤ، اسے کہو ایک آیت کا ترجمہ کر کے سنا دے، ٹھس ہو جائے گا۔ کیا ہیں ڈگریاں، کیا ہے یہ؟ میں نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ایم اے کرنے والے لوگ، ایم فل کرنے والے لوگوں کو تحریریں نہیں پڑھنی آتی، لکھنا نہیں آتا، یہ ہے نا ہمارے استاد۔ اور پھر جو استاد کی درگت بن رہی ہے اس ملک میں، وہ آپ کل دیکھ رہے ہیں نا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، وہ جن پولیس والوں نے ان کو مارا ہے، وہ جن منسٹر کے حکم پر مارا ہے، وہ کسی کو شاگرد ہے یا نہیں؟ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ملک ہمارا۔ اشفاق صاحب نے نا، جانتے ہیں آپ شاید بہت پڑھے لکھے لوگ جانتے ہو، اشفاق، اس نے زاویہ کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا اپنا۔ اس نے کہا کہ میں یورپ میں کہیں کسی ملک میں سفر کر رہا تھا تو سارجنٹ نے میرا چلان کر دیا۔ میں نے اسے بتایا بھی میں استاد ہوں،
لیکن اس سے میرا چلان کر. چلان نے عدالت میں جانا تھا. جب عدالت میں گئے تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا پیشہ ہے آپ؟ انہوں نے کہا میں نے استاد ہوں. جب انہوں نے کہا میں استاد ہوں تو وہ جج صاحب کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہو گئے. جب جج صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ پورے ہال کے اندر, کمرے کے اندر جتنے وکلاء تھے, جتنے لوگ تھے, وہ سب کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میں استاد ہوں؟ بتایا تھا. میں نے کہا تو پھر تو نے چلان کیوں کیا اس کا؟ اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک, اور انہوں کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کو جرمانہ کر دیا. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت تو عام ہے, تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. یہی بات اقبال کہہ رہا ہے. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم, جس سے تعمیر ہو آدم, یہ وہ گل ہی نہیں. گل مٹی کو کہتے ہیں. جس سے تعمیر انسانیت ہوتی ہے, ان کو تو مٹی ہی وہ نہیں لگی ہوئی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اور پھر فرمایا کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے, شرط بھی بتا دی, دنیا نہیں لینی ہے, شانیں کئی لینی ہے. تو شرط بتائی, مثل بو قید ہے گنچے میں, مسلمان تو جس طرح خوشبو کو بند کر کے قید کر کے رکھ دیا جائے تو وہ پھیلتی رہی ہے. دیکھیے نا آپ نے, کستوری کی ایک ڈبی لے, اس کو بند کر دیں, خوشبو نکلے گی. اس کی طرف مثال دی, مثل بو قید ہے گنچے میں, پریشان ہو جا. قید مت رہ, تو خوشبو ہے, دنیا میں پھیل, اٹھ دنیا سے نکل. یہ وہی بات ہے جو جہاد میں کہی گئی تھی. مثل بو قید ہے گنچے میں, پریشان ہو جا, رخت بردوش چمنستاں ہو جا. جس طرح ہوا چلتی ہے اور اپنی کندھوں پر اٹھا لیتی ہے خوشبو کو اور پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے, اس طرح ہو جا. اور پھر کہا ہے تو کمایا, تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج ہے سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. اور پھر کہتے ہیں قوت عشق سے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.